ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے بجٹ، اس کے اثرات اور پاکستانی معیشت کے موجودہ حالات. کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ سیاسی طور پر تو ہمارے ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ روز آپ سوگ ہی مناتے ہوں گے کہ جناب یہ ملک کس جانب جا رہا ہے. معیشت کی جانب دیکھیں تو وہاں پر بھی حالات کوئی اتنے ٹھیک نہیں ہیں. بجٹ کی تقریر بھی انہوں نے کر دی جیسے تیسے کر کے، پوسٹ بجٹ بھی ہو گیا. میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا، بجٹ یہ پاس بھی کرا دیں گے. دے ہیو دا نمبرز، دے ول گیٹ اٹ تھرو، اور وہ کر لیں گے سارا کام وام. لیکن نتیجے میں عوام کو کیا ملے گا اس کے متعلق ہم نے بات تو بہت کی، لیکن اس کا پرسپیکٹیو جو ہے معیشت دانوں سے لینا بھی بہت ضروری ہے. اور یہ بھی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اسٹڈی کریں کہ پاکستان کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کیسے جا رہے ہیں، جس میں ایک بہت اہم چیز ہے ہماری ایکسٹرنل ڈیٹ. بجٹ کا بریک ڈاؤن تو خیر بڑی تفصیل سے ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے فوکس آن 2 اور 3 ویری اسینشل اسپیکٹس آف دا بجٹ. آج میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے. جناب ڈاکٹر حسن صدیقی صاحب ملک کے مشہور معیشت دان ہیں، اور ان کے ساتھ جناب گفتگو رہتی ہے، نشست رہتی ہے، اور ان موضوعات پر ان کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی گفتگو ہوتی ہے. سر ویلکم کرتا ہوں آپ کو. بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ نے اس دفعہ بھی بجٹ دیکھا ہوگا. میرے خیال پچھلے 2-3 بجٹ تو اس طرح سے آئے کہ بیچ میں بندہ جو ہے وہ آرام بھی کر سکتا تھا، نیند بھی پوری کر سکتا تھا. اس دفعہ کچھ بجٹ کی تقریر مختصر ہی رہی، اور پھر اس کے اوپر جو تجزیات تھے وہ اور زیادہ مختصر رہے. اس بجٹ میں کیا تھا؟ ہر آدمی نے کہا پاپولر بجٹ تھا اور جناب الیکشن بجٹ تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن کوئی چیز آپ نے اسپیسیفکلی نوٹ کی ہے جو کہ منفرد ہو سابقہ بجٹ سے؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ خسارے کا بجٹ ہے 1890 ارب کا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ صوبے 286 بلین کے فاضل دیں گے، رقم دیں گے. تو سوال یہ ہے کہ ان سے کوئی آپ نے معاہدہ کر لیا ہے؟ وہ دیں گے؟ جو آپ کے آج کل تعلقات چل رہے ہیں اس میں تو مجھے تو 100% یقین ہے کہ وہ یہ نہیں دیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ 300 ارب اور ایڈ کر لیں تو 2200 ارب روپے کا خسارہ ہو گیا. اب آپ نے ابھی کہا کہ جی وہ الیکشن کی وجہ سے، الیکشن ایئر کی وجہ سے بہت سی مراد دیں، مگر یہ لوگ بار بار نہیں بتا رہے کہ یہ تو مراد دینے کے بعد اصل میں کیا کیا. مراد دینے کے بعد معیشت کی شرح نمو کا جو ہدف تھا وہ 8% سے کم کر کے 6.2% کر دیا. یہ ہے بات نوٹ کرنے کی. وہ کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ ایک بنا تھا سو کالڈ ویژن 2025، جی اس کی ایک ٹانگ انہوں نے توڑ دی پہلے شروع میں ہی. ویژن 2025 میں یہ کہا گیا تھا کہ 2018 سے جو یہ دوسرا سال ہے، ہمارا گروتھ ریٹ 8% سے زیادہ رہے گا. اب 2018 میں آپ نے کہا کہ جی وہ 5.3% یا کچھ ایسا ہے، اور یہ 13 سال میں سب سے زیادہ ہے. تو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جو ہمارا ہدف جو 8% سے زیادہ کا تھا اس میں 3% کا جھٹکا لگ گیا، اور اب اگر 6.2% کا آپ نے اگلے سال کا رکھا ہے تو تقریباً 2% کا یہ جھٹکا لگ گیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ برآمدات کا ہدف جو تھا پالیسی فریم ورک میں، وہ یہ تھا کہ 2018 میں جو مالی سال ختم ہو رہا ہے اس میں برآمدات کا ہدف تھا 35 ارب ڈالر، وہ اب ہوں گے کہ 24-25 ارب ڈالر. سر یہ جو اہداف رکھے تھے یہ کیا کسی خلائی مخلوق نے رکھے تھے؟ کیونکہ یہ تو بالکل ان ریئلسٹک قسم کے اہداف ہیں. آپ کو مجھے پہلے سے پتہ ہے کہ یہ تو اچیو کیا ہی نہیں جا سکتے تھے. تو مطلب واز اٹ جسٹ لپ سروس؟ اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ ہدف حاصل نہیں ہو سکتے تھے تو اس کے ساتھ اگلا جملہ بھی بول دیں، ضرور بولیں اگر یہ ہدف حاصل نہیں کریں. ہاں بتائیں. اور وہ میں بول دیتا ہوں کہ سی پیک گیم چینجر نہیں ہوگا، بلکہ سی پیک سے لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک سوال کرنا ہے اس حکومت سے. سر آپ بھی وہ تو آپ کو کہیں گے یو ٹو بروٹس. نہیں، یو ٹو تو کہیں گے، مگر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس پہ آپ غور کر لیں اور لوگ بھی غور کر لیں اور حکومت بھی کر لیں. کیا 2014 میں جب یہ سی پیک آپ نے کنسیو کیا تھا جی تو یہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہماری امپورٹس مشینری کی بڑھیں گی؟ پتہ تھا. تو جب یہ پتہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لازمی طور پر برآمدات بڑھانی تھیں 2015 سے. لیکن ہم نے جو کچھ دیکھا 2015 میں آپ کی برآمدات گریں، 2016 میں آپ کی برآمدات گریں، 2017 میں آپ کی برآمدات گریں. تو کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی 3 سال تک برآمدات گری تھیں؟ اب کے پہلی دفعہ گریں. اور کب گریں؟ جبکہ آپ کو برآمدات بڑھانی تھی تاکہ مشینری کی امپورٹ فائنانس کریں. تو آپ نے تو اس کو خود دھچکا دیا. میں نے کیا دیا؟ آپ نے ویژن 2025 کی ایک ٹانگ توڑی، اور سی پیک کا جو پہلا مرحلہ کمپلیٹ ہوا جس میں چین نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے،
آپ نے اپنے مقصد حاصل کرنے کے بجائے بیرونی شعبے کو بحران کا شکار کر دیا. اب تو ساری دنیا کہہ رہی. سر یہ ساری چیزیں تو آن پیپر ہوتی ہیں نا, آپ کو خود پتا ہوگا. آپ ویژن 2025 کے جو مسجد ہیں وہ بیسیکلی احسن اقبال صاحب ہیں, اور احسن اقبال صاحب کے ساتھ کل آپ پتا ہوگا بہت زیادہ افسوسناک ایک واقعہ بھی پیش آیا ہے. لیکن بائی اینڈ لارج آپ کو یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ویژن 2025 جو ہے یہ ایک ایسے ہی, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ شوبازیاں ہوتی ہیں. اس طرح کی بہت ساری شوبازیاں میں نے پہلے بھی دیکھی ہیں. پتہ نہیں آپ نے تو مجھ سے بھی زیادہ یہ شوبازیاں دیکھی ہوں گی, مجھے پتہ نہیں, لیکن میں تو کب سے سنتا آ رہا ہوں. یہ گیم چینجر کی آپ بات کر رہے ہیں, 90 کی دہائی میں کبھی گوادر عمان کو دے رہے تھے, کبھی پھر اس کے بعد سنگاپور کو دے رہے تھے. یہ سر تماشے چلتے رہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر. فیض صاحب بہت ساری چیزیں کہہ گئے, ان میں سے ایک بھی یہی تھا, یہ اسی طرح چلتا رہے گا. معیشت بھی ہماری ایسی ہی چلے گی. اتفاق کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ کہ یہ صرف شور شرابر ہے؟ اب ایسے نہیں چلے گی. جب فیض صاحب تھے اس وقت نیو گریٹ گیم نہیں تھا, اس وقت 9/11 نہیں ہوا تھا. خدا کے لیے اب نئے حالات میں امریکہ کی جو نئی ریشہ دوانیاں ہیں, امریکہ بھارت کے جو خطے میں مفادات ہیں, اس کے نتیجے میں بہت سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے. سر لاڈ تو چائنا بھی انڈیا سے بہت کر رہا ہے سر, ویسے ہی بول رہا ہوں میں نے جو بیرونی چائنا اور انڈیا کا بہت لاڈ پیار چل میں رہا ہے. الٹا کہہ رہا ہوں, چائنا انڈیا کے ساتھ لاڈ پیار کر رہا ہے. کر رہا ہے بالکل, میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. پہلے چائنا نے ایک بنایا برکس, تو ایک بنائی مالیاتی ارادہ برکس. جی, اس میں ہندوستان بھی شامل ہے. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر برکس کے بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہماری جاری ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے بھی سی پیک کے متعلق اپنی رائے دے دی ہے, اور آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی. میں دوبارہ سے بھی ان کی رائے ضرور لوں گا اس موضوع کے اوپر. میرے خیال اب یہ واضح ہو کر سامنے آ چکا ہے. پہلے میں اکیلا ہی لگا رہتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ دیگر کی رائے لے سکوں, لیکن دل کو روک لیتا تھا, کبھی زبان کو روک لیتا تھا. لیکن اب نہیں روکوں گا, کھلی بات کروں گا. اس بجٹ کے متعلق جب ہماری بات ہو رہی تھی تو ساتھ ہی ساتھ چینجنگ پولیٹیکل اکنامک پیراڈائم کے بارے میں بات ہوئی. جہاں ہم سی پیک کے متعلق بات کر رہے ہیں وہاں پاکستان اور چین کے تعلقات کا تو مجھے پتہ نہیں, لیکن چین ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں لگا ہوا ہے, اور رات دن ایک کیے ہوئے انہوں نے. ان کے ذرائع ابلاغ بھرے ہوئے ہیں ان تصویروں سے اور ان ویڈیوز سے, جن کے اندر جو ہے ان کے صدر جو ہیں وہ مودی صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور مودی صاحب جو ہیں انہوں نے پتہ نہیں کتنے چکر لگا دیے چین کے. یہ ایک حیران کن بات ہے اور ایک سوالیہ نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس بارے میں بات کیا کرتے تھے کہ پہاڑوں سے زیادہ اونچی اور سمندروں سے زیادہ گہری. ذرا سوچ کے چلو, یہ دنیا مفادات کی ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, معاشی مفادات کے متعلق برکس کے اوپر مختصر سی بات کریں, پھر میں آپ کو بجٹ پہ واپس لاتا ہوں. جی ڈاکٹر شاہد. دیکھیے, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو 2025 کے اہداف تھے اس کا سگنیفیکنس یہ تھا کہ اگر وہ نہیں حاصل ہوتے تو سی پیک سے آپ کے لیے کرائسس آ جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے ابھی دیکھا کہ اس سال ہمارا بجٹ خسارہ, جو جاری حسابات کا جو خسارہ تھا وہ 12.1 ارب ڈالر رہا, جس کی وجہ سے آج کرائسس ہے. اور یہ بات ہو رہی ہے کہ اگلی حکومت IMF کے پاس جائے گی تباہ کن شرائط پر. تو یہ 12.1 ارب ڈالر کا جو خسارہ ہوا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو 35 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ تھا اس سے تقریباً جو ہے وہ 11 ارب ڈالر کم رہا, 24 ارب ڈالر ہوگا. تو یہ جو اہداف ہیں یہ اس لحاظ سے تھے کہ جو مشینری امپورٹ ہوگی, جو منافع چین باہر لے جائے گا, جو قرضوں پر سود دینا پڑے گا, اس کے لیے ایکسپورٹ کرنا ضروری تھا. ایک تو یہ بات ہے. تو اگر ہم نے 150 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کا ہدف رکھا ہے 2025 کا, جو کہ شاید آدھا سے بھی کم رہے گا, تو ایک بہت بڑے کرائسس کی طرف آپ جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت جو خرابیاں, جو معیشت میں تباہیاں ہیں, اس میں وفاق کے ساتھ چاروں صوبے برابر کے شریک ہیں. کیونکہ NFC ایوارڈ کے بعد زرعی شعبہ صوبوں کے پاس ہے, پراپرٹی ان کے پاس ہے, تعلیم ان کے پاس ہے, صحت ان کے پاس ہے. تو کوئی ایک سال میں ان کو 1300-1400 ارب روپیہ مل رہے ہیں وفاق سے زیادہ جو پہلے ملا کرتے تھے. تو اگر ان کو 2500 ارب وفاق دے رہا ہے
اور وہ NF سے 7-8 سال سے دے رہا ہے، تو انہوں نے کیا دکھایا؟ تو اس تباہی میں وہ بھی شریک ہیں، ریاست کے پلرز بھی شریک ہیں، ریاست کے ادارے بھی شریک ہیں، اسٹیٹ بینک، نیب، FBR، اور یہ سارے جو شریک ہیں جنہوں نے یہ معیشت کو تباہ کیا ہے اور ہمیں مصیبت میں ڈالا ہے۔ اور جو آپ نے بات کی تھی چین کی، تو آپ کو میں بتا دوں کہ برکس میں اس نے ہندوستان کو لیا، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں اس نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا، جس کی وجہ سے آپ گرے لسٹ میں آئے۔ اب جو میں آپ کو ایک وارننگ بتا رہا ہوں آج ایڈوانس میں، وہ وارننگ یہ ہے کہ چین آپ سے کچھ عرصے بعد یہ کہے گا کہ جی یہ ہمارا سی پیک جو ہے یہ تو ہے کنیکٹیویٹی بیسیکلی، اور آپ ہندوستان کو زمینی راستے سے تجارت کے لیے راہداری نہیں دے رہے، تو ہمیں کنیکٹیویٹی کرنی ہے، تو آپ یہ کشمیر کا مسئلہ چھوڑیں، اس کو کر دیں۔ امریکہ کیا کہے گا؟ امریکہ یہ کہے گا کہ جناب میں نے تو افغانستان چھوڑنا نہیں ہے، میں جو فوجیں رکھنی ہے، اور افغانستان میں اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کریں، غیر مستحکم کریں۔ ہم دو طرف سے جو ہیں وہ پھنسنے والے ہیں، اور اندرونی حالات آپ کی یہ ہے کہ ہم نے پراپرٹی کا جو DC ریٹ ہے اس کو لوٹی ہوئی دولت بنانے کا محفوظ ذریعہ بنا دیا ہے۔ ہم ٹیکس ایمنسٹی لاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کو ریزالو کر دیا ہم نے، جی ریزالو کر دیا اس کو۔ ہم نے کہا بھئی اگر 4 ملین سے زیادہ کے اوپر کی پراپرٹی آپ نے لینی ہے تو آپ نہیں، اس کا مطلب سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ نہیں یہ نہیں ہے، اس کا یہ ہے عملی طور پہ میں بتا دوں، وہ جو بھی آپ کو بتا رہے ہیں میں بتا دوں، آپ ریٹرن فائل کریں، 100 روپے کا ٹیکس دیں اور 15 کروڑ کی پراپرٹی لے لیں، کوئی روک سکتا ہے آپ کو؟ نہیں، حکومت آپ سے خرید لے گی اگر آپ نے غلط ڈیکلیریشن۔ نہیں، میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ ایک تو حکومت نہیں خرید سکتی، اس کی وجہ ہے کہ لاکھوں پراپرٹیز بکتی ہیں پاکستان میں، حکومت کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، نہ حکومت کا یہ دھندا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ 40 لاکھ سے زیادہ کی پراپرٹی وہ نہیں خرید سکتا جو ٹیکس پیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ریٹرن فائل کرے، 100 روپے ٹیکس جمع کرائے اور 15 کروڑ کی پراپرٹی لے لے۔ آپ نے اس ایمنسٹی کے بعد جو ہے وہ لوٹی ہوئی دولت کو محفوظ جنت پاکستان رکھا ہے، سرمایہ کا فرار ہوتا رہے گا، کالا دھن ہوتا رہے گا، اور یہ جو آپ کی ایمنسٹی آئی تھی یہ ناکام اس لیے ہوگی کہ ابھی تو اس کو اب یہ جون میں یہ ختم ہو رہی ہے، مئی میں یہ حکومت چلی جائے گی، ابھی سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ نہیں دیا، تو پھر یہ اگر لیپس ہو گیا تو کیا کیئر ٹیکر اس کو ایکسٹینڈ کریں گے؟ یہ ایک غلط فیصلہ تھا، اور صوبے اگر چاہتے تو اس اسکیم کو ناکام بنا سکتے تھے، ٹیکس DC ریٹ کو مارکیٹ ریٹ کے رکھو پہ۔ تو پاکستان سب اس میں شامل ہیں، گٹھ جوڑ ہے، شامل ہیں، طاقتور طبقوں کو نوازنے میں، ٹیکس چوری کرانے میں، اور قومی دولت لوٹنے میں، سرمایہ کے فرار میں صوبے وفاق کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر آپ نے یہ کر لیا تو پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ 2018 میں انہی میں سے کوئی آئے گا تو وہی کرے گا جو آج خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، جو سندھ میں ہو رہا ہے، جو پنجاب میں ہو رہا ہے، وہ کوئی فرشتے آئیں گے اس کے بعد؟ سر دیکھیں ایک سیاسی پیراڈائم میں شفٹ آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا، اور نہیں مطلب ٹو بی ویری فرینک سیاسی پیراڈائم میں ایک شفٹ آ رہا ہے۔ اچھا، اکنامک پالیسی میں وہ چینج نہیں آئے گا، لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے بات کی تھی، کیونکہ میں نے کسی سیاسی جماعت کا کوئی اکنامک مینیفیسٹو ابھی تک نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا بھی ہے تو مجھے یہ کوئی منفرد بات دکھائی نہیں دی۔ سب نے ایک ہی بات کی، ہم ٹیکس ریونیو کلیکٹ کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان سالوں میں یا اس بجٹ میں کہاں ریفلیکٹ ہو رہی ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہاں ریفلیکٹ ہو رہی ہے؟ میں بجٹ میں دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے بھی سمجھ میں آ جائے۔ نہیں، میرے خیال سے تینوں پارٹیوں نے اپنے اہم نکات سے 95% انحراف کیا ہے۔ جو کچھ انہوں نے منشور میں لکھا تھا، جو جو پیپلز تحریک انصاف نے لکھا تھا، جو مسلم لیگ نون نے لکھا تھا، جو پیپلز پارٹی نے لکھا تھا، ٹیکسوں کے لیے 95% انحراف کیا ہے۔ تعلیم کی مد میں 100% انحراف کیا ہے صوبوں نے، اور صحت کی مد میں 100% انحراف کیا ہے۔ تو یہ نہیں، لیکن اکنامک ویژن میں کہاں فرق ہے ان کے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ بھئی یہ تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے متعلق آپ نے بات کی، بات یہ ہے کہ ان کا اکنامک ویژن کہاں فرق ہے؟ ان کا تو اکنامک ویژن ایک ہی ہے۔ میں نے تو کہا گٹھ جوڑ نہیں، ایک نہیں ہے، گٹھ جوڑ ہے۔ گٹھ جوڑ کیا مطلب؟ میں نے سمجھا نہیں۔ مطلب نیگیٹو کام کے لیے گٹھ جوڑ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ملک کو ترقی دینی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک گٹھ جوڑ ہے کہ پاکستان چوروں کی جنت رہے گا، قومی دولت لوٹنے والوں کی جنت رہے گا، بیرونی قرضے پہ گزارا کریں گے، ریمیٹنسز سے جو ہے تجارتی خسارہ پورا کریں گے، جو کہ آگ سے کھیلنا ہے، اور پراپرٹی میں 7,000 ارب روپے اگر لگا ہوا ہے تو بڑا حصہ کالے دھن کا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ تو اگر آپ نے ریمیٹنسز سے تجارتی خسارہ پورا کیا، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ اگر آپ نے پراپرٹی کو محفوظ جنت فراہم کی تو ٹیکس کون دے گا؟ سر آئی نیڈ ون آنسر فرام یو ہیئر۔ دیکھیں اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ نے بات کی کہ یہ سب کٹ جوڑ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر میں ویسٹ میں چلا جاتا ہوں، مثال دیتا ہوں آپ کو، برطانیہ میں چلا گیا، تو مجھے یہ چیز پتہ ہے کہ کنزرویٹیوز کا بجٹ کیا ہوگا، لیبر والوں کا بجٹ کیا ہوگا۔
जनरल पॉलिसी, स्ट्रेटजी और विजन क्लियर है। अमेरिका में जाऊंगा, मुझे पता है रिपब्लिकन्स एक ऐसा बजट देंगे जिसमें वो टैक्स कट्स देंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करेंगे। डेमोक्रेट्स किस तरह का बजट देंगे मुझे पता है, वो टैक्स ज़्यादा लगा देंगे, मुमकिन है ऐसे, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इजाफा कर देंगे। तो सर हमारे यहाँ विजन क्या है? तीनों ने एक दूसरे की फोटोकॉपी लगा ली है, किसी ने फुल बूटे ज़्यादा बना दिए, किसी ने कम बना दिए। तीनों क्यों, चारों ही रखे। मुशर्रफ के जो बजट थे, मुशर्रफ के जो बजट थे और आज के बजट में क्या फ़र्क है? पंजाब के बजट में और खैबर पख्तूनख्वा के बजट में क्या फ़र्क है? ज़रा मुझे को बता दो। यही मैं जानना चाह रहा हूँ। ये जो यकसानियत है, ये गठजोड़ जो है, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए जहर कातिल है, पाकिस्तान के 21 करोड़ अवाम के लिए जहर कातिल है। 2018 के इलेक्शन के बाद मुझे कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। हालांकि इसको हमारे यहाँ जैसे अगले दिन भी हमारे मुल्क की एक बड़ी मारूफ माशी शख्सियत तशरीफ लाए थे, उन्होंने कहा ये कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, और वेस्ट वाले तो बड़े खुश होते हैं ये सुन के कि आपके यहाँ कोई भी आए आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी एक ही रहेगी। वो क्या इज इट यही जो अभी चल रही है, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी यही जिस तरह आपने बताया, टैक्स एमनेस्टी स्कीमें भी आती रहेंगी। अच्छा कोई और आएगा तो क्या टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी? क्या कोई और आएगा तो क्या बजट ऐसा ही नहीं बनेगा? कब नहीं आई? कब नहीं आई? ये 12वीं टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई है। लेकिन आप देख लें बैंकिंग को, आप देख लें, अभी आप बात कर रहे थे बैंकिंग में, जो आर्मी के तहत जो तहत बैंक चल रहा है अस्करी बैंक, जो सूबों के तहत सिंध बैंक चल रहा है, बैंक ऑफ खैबर चल रहा है, बैंक ऑफ पंजाब चल रहा है, वफाक से नेशनल बैंक चल रहा है, फॉरेनर्स में हबीब बैंक चल रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर, उनकी पॉलिसियों में क्या फ़र्क है? एक्सक्यूज मी, क्या फ़र्क है आप मुझे बताइए। तो फॉरेनर में एक बंदे का इजाफा कर दिए, वो फॉरेनर तो नहीं, वो तो हमारे मुल्क कौन सा? चलें खैर नहीं, मैंने हबीब बैंक अगर कहा है तो वो पाकिस्तानियों का बैंक नहीं है। यूनाइटेड बैंक पाकिस्तानियों फॉरेनर्स का बैंक है। ये ओवरसीज पाकिस्तानी इज आल्सो पाकिस्तानी। नहीं, देखिए ग्लोबल सिटीजन इज आल्सो पाकिस्तान। नहीं, ग्लोबल सिटीजन नहीं, जो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर है, रेजिडेंट पाकिस्तान। आपने जो बेचा है, अगर हबीब बैंक आगा खान ग्रुप को भेजा है, वो अपना मुनाफा डॉलर्स में बाहर ले जाते हैं, यूनाइटेड बैंक अपना मुनाफे में बाहर ले जाते हैं। सर देखिए, मैं क्लैरिटी यहाँ पर एक चीज़ चाहूँगा कि देखिए मेरे नज़दीक में जो मैं बैंकिंग, आई वोंट चेंज द टॉपिक बट आई रिमेन वेरी क्लियर ऑन दिस। देखिए सर, असल चीज़ ये है कि मैं तो फॉरेन स्टेक वहाँ लूँगा जहाँ सॉवरन फंड इन्वॉल्व होगा या ओवरसीज़ का ग्रुप। तो लेट्स बी वेरी फ्रैंक, मेरे ख्याल से जैसे अभी हमारे जो वेस्टर्न ग्रुप से वो सब अब फंक्शन नहीं कर रहे। आप तो बहुत सीनियर बैंकर रहे हैं, इंटरनेशनल लोग पाकिस्तान में कम वाकिफ़ हैं, बट यू आर अ वेरी सीनियर इंटरनेशनल बैंकर। यहाँ पर HSBC काम कर रहा था, सिटी का बहुत बड़ा फुटप्रिंट था। मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ, वो तो चले गए ना, छोड़ के चले गए। तो वो चले गए ना सर, छोड़ के। मैं तो उनकी बात करूंगा अगर आपसे करूंगा तो। नहीं, वो इसलिए गए कि यहाँ मार्जिन और प्रॉफिट बहुत ज्यादा था, मगर वो ये कहते हैं कि आप तो हुकूमत को कर्जा दे रहे हैं, पब्लिक को नहीं दे रहे। हाँ। वो क्रेडिट रिस्क मानते हैं इन बैंकों का जो चले गए हैं। देखिए सिटी बैंक तो यहाँ बहुत बड़ा बैंक था, यहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस ने खत्म कर दिया, बार्कलेज आया था, चला गया। तो फॉरेन बैंक जो चले गए उसकी बुनियादी वजह यह कि RBS भी आया था, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, वो भी बंद करके चले गए, है ना। तो वो तो हम तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट दे रहे हैं, हमारा तो मुस्तकिल तरक्की कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों छोड़ के चले गए? नहीं, मगर लफार्ज सीमेंट छोड़ के चला गया। बैंकिंग कहाँ है ये? देखिए मैं वही अभी आपके देखिए 3 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं टोटल, आपकी आबादी जो है वो है 21 करोड़। और मैं आपको अगर बता दूँ 38,000 लोगों ने कुल कर्जों का 83% लिया हुआ है। तो ये तो 40-50 हज़ार आदमी ग्रुप्स को आपका फाइनेंस कर रहे हैं। ये कौन सी बैंकिंग हो रही है? वो तो हुकूमत को कर्जे दे रहे हैं। आपने चूँकि मुझे एक बहुत ही फ्रेश, मैं कहूँगा, और इम्पल्स दे दी है, और ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक मुफस्सिल प्रोग्राम आपके साथ करूँ। लेकिन आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हुआ। चाहते हैं हमने बजट के ऊपर मुफस्सिल गुफ्तगू कर ली। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।